رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرقب في قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیہ بعزیمہ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، الحمدللہ ہم لوگ رمضان المبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہم سب کو ابھی بھی اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کر دے، اور رمضان المبارک میں صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں توفیق خیر دے، توفیق اعمال دے، کہ ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ ابھی جو روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس روایت کا تعلق رمضان کے ایک اہم ترین عمل سے ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک اہم عمل تو روزہ ہے، اور روزے کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور یہ مہینہ بے شمار خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں خاص طور پر بندوں کی نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں، اور نیکیوں پر بے شمار اجر عظیم بڑھا بڑھا کے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے، اور جب رحمت کی آغوش میں لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، تمہارے درجات کو بڑھائیں گے، گناہوں کی معافی بھی ہوگی، درجات کی بلندی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ رمضان کی ہر رات میں اور رمضان کے ہر دن میں ہر مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ینظر اللہ الی تنافسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اس مبارک مہینے میں عبادت کی دلچسپی اور عبادت کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر شوق عبادت اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس مبارک مہینے میں، کہ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں گے، اور جو کچھ بھی نیکیاں کریں گے زیادہ اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کریں گے، روزہ کو روزہ کی طرح رکھیں گے، اور روزے کے دوران روزے کے آداب کا خیال رکھیں گے، اور رمضان کی عظمت کا ہر موڑ پہ ہمیں خیال رہے گا، کوئی کام رمضان کی شان کے خلاف ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، ترقی درجات کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بنا کر ہمیں رمضان عطا کر رہے ہیں۔
جب اللہ کی اتنی نوازش ہے، اتنا انعام ہے، تو عقل مندی یہی ہے کہ اس قیمتی موقع سے ہر انسان بھرپور فائدہ اٹھا لے، اور اس مبارک مہینے میں جو شوق عبادت اللہ دیکھنا چاہتا ہے، عبادت کی دلچسپی جو دیکھنا چاہتا ہے، عبادت میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ اللہ ہمیں اس شوق عبادت کے ساتھ دیکھ لے، ہم اس شوق عبادت کو، جذبہ عبادت کو اپنے اندر دکھائیں۔ یہ رمضان کا مقصد ہے، یہ رمضان کا مطالبہ ہے ہم سے۔ اس لیے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم رمضان المبارک کو مکمل آداب و احترام کے ساتھ اور رمضان کو رمضان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل تو روزہ ہے۔ روزے میں بھی روزے کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، فحش باتوں کو نہیں چھوڑا، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا ہی نام نہ ہو، بلکہ روزہ یہ ہو کہ ہم جہاں کھانے پینے سے رک جائیں، وہیں تمام فواحش سے، تمام منکرات سے، تمام شریعت کے خلاف باتوں سے ہم رک جائیں، اور صرف بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بجائے اپنے تمام اعضاء کو شریعت کا پابند بنائیں۔ یہ صحیح روزہ ہوگا۔ اس کا خیال رکھ کے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یستجیب فیہ الدعاء، اللہ اس میں دعاؤں کو قبول کریں گے، اور ہر رات میں اور ہر دن میں ہر مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ خوب دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے۔ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں، بے شمار ضرورتیں اللہ سے سوچ سوچ کے مانگیں گے۔ ہم دعاؤں کے لیے بھی خاص طور پہ وقت نکالیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی آج کل دعا بھی ایک رسم اس کو بھی ہم نے رسم بنا دیا، بس نماز پڑھا اور دو تین چیزیں بس دعا پڑھ لیا چلے گئے۔ نہیں، وہ نہیں، توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے بادب طریقے پہ ہمیں خاص طور پہ دنیا اور آخرت کی اپنی جو حاجتیں ہیں، اور ان حاجتوں میں ایک اہم ترین حاجت امت مسلمہ کی موجودہ حالت اور امت مسلمہ کی جو موجودہ مظلومیت ہے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، یہ ہم رمضان میں خاص طور پہ کریں، اور اس کے لیے خاص اوقات میں تو ضرور دعاؤں کے لیے وقت نکالیں، جیسے کہ افطار کے وقت ہے۔ ہر چیز سے فارغ ہو کر کچھ دیر ہم خاص کریں کہ ہم اتنی دیر دعاؤں میں گزاریں گے۔ تہجد کے وقت میں کچھ وقت ایسا مقرر کریں کہ ہم اس وقت صرف دعاؤں میں لگے رہیں گے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ سحری میں آخر وقت میں اٹھا اور جلدی کھانے کی فکر ہوتی ہے، وہ قیمتی وقت ہم سے نکل جاتا۔ افطار کے وقت میں بھی، افطار کی تیاری میں ہی بے شمار مصروفیتیں ایسی لگ جاتی ہیں کہ ہم سائرن بجنے تک، اذان ہونے تک اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وقت کی ناقدری ہے، یہ وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان اوقات میں چاہے کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں، جو چیز تیار نہیں ہو سکی وہ بعد میں تیار ہو جائیں گی، آج نہیں تو کل کھا لیں گے، لیکن ان قیمتی مواقع کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ خاص طور پہ اہتمام کریں، آپ بھی اور گھر والوں کو بھی اہتمام کرائیں کہ بھائی ہم اتنی دیر پہلے بیٹھ جائیں گے تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ سکیں۔ تو رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو کثرت سے دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کی نسبت قرآن کریم سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان
کا تعلق چونکہ قرآن کریم سے ہے تو ہم تراویح میں تو قرآن سنیں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ہم خاص طور پہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ اپنی زندگی کی کچھ ایسی ترتیب دیں گے کہ روزانہ نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد یا دیگر اوقات میں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی ہم وقت نکالیں گے خاص طور پہ، تاکہ کم سے کم ہر مسلمان ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تکمیل کر ہی لے، کم سے کم۔ اس سے زیادہ جتنا ہو سکے اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کا ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم وقت نکالیں اور خود تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ بس اپنی مصروفیات کے لحاظ سے کہیں پر کوئی 10 لوگ جمع ہو گئے اور کسی ایک پڑھنے والے کو بلا لیا اور اس نے پڑھ دیا اور ہم سب نے سن لیا۔ یہ اس طریقے سے رسم عبادت انجام دینے سے ہمیں فوائد حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم خود تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر آپ تیز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا بھی اللہ اس پر بھی آپ کو اجر دے گا۔ اللہ آپ کی کمزوریوں سے واقف ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، ابھی اس کے اندر روانی نہیں آئی ہے، لیکن اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو، آپ کی طلب کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ ہر جگہ شارٹ کٹ کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ راستہ نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے آپ خود پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اب بعض جگہوں پہ 10 لوگ جمع ہو جاتے، کسی پڑھنے والے کو بلا لیتے، وہ تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہتے، پڑھنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہے ہیں، سننے والے بس ہم قرآن سن رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے جلدی ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لینے اور سن لینے سے قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا کہ قرآن کریم کے حروف صحیح سے ادا نہیں ہو رہے ہوں، آیات کا صحیح تلفظ نہ ہو پا رہا ہو، یہ تو قرآن کریم کی تلاوت کے ادب کے خلاف ہے۔ تلاوت کا ادب یہ ہے کہ الفاظ صحیح سے ادا ہو رہے ہوں، تجوید کے ساتھ انسان پڑھ رہا ہو، یہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو رسم بنا لیا جائے یا جیسے تیسے اس کو سن لیا جائے، جیسے تیسے پڑھ لیا جائے، تو یہ تو ایک گناہ تلاوت کی بے ادبی ہوگی۔ اس لیے ہمیں قرآن کی عظمت کا بھی خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہم ایسی نادانی کر جائیں کہ ہمیں ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ مل جائے۔ تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے ہی یہ مبارک مہینہ کہ جس میں دن میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اہل ایمان روزہ رکھیں گے، وہیں یہ رات کی ذمہ داری ہے کہ ہم تراویح ادا کریں گے۔ یہاں پہ جو روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص رمضان کی راتوں کو عبادت سے آباد کرتا ہے، رمضان اور قیام رمضان سے مراد تراویح ہے۔ اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کر دی ہے کہ قیام اللیل یہ عام دنوں کی تہجد ہے، وہ تہجد ہے قیام اللیل، اور قیام رمضان تراویح ہے۔ کئی روایتوں میں قیام اللیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہ تہجد کی فضیلت ہے، اور جہاں پہ قیام رمضان ہے تو قیام رمضان سے مراد تراویح ہے۔ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو سال بھر رکھی گئی ہے، سال بھر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن تراویح یہ رمضان کی خاص عبادت ہے۔ تو یہاں پہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ قیام اللیل کی نہیں، اس کی فضیلت دیگر احادیث میں ہے، دیگر روایتوں میں ہے۔ یہاں قیام رمضان، اور قیام رمضان کیا ہے؟ تراویح ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انہی کی روایت آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو
ترغیب دیا کرتے تھے، کس چیز کی؟ قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، یہ فضیلت بیان کر کے کہ جو شخص قیام رمضان کرتا ہے، یعنی تراویح کا اہتمام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے ذریعے صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تراویح بھی بہت اہم ترین، افضل ترین عبادت ہے جس کا ہمیں اس مبارک مہینے میں اہتمام کرنا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ کیا چند دنوں پڑھ لینا کافی ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے من قام رمضان کا لفظ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے پورے رمضان، جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، ایسے ہی جب تک رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کی راتیں ہمیں ملیں گی، ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ انہی روایات کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ پورے رمضان کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک رات، دو رات، تین رات پڑھ لیا یا ایک تکمیل قرآن کریم کر لیا تو اس سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فضیلت حاصل ہونے کے لیے اور اس چیز کا ثواب پانے کے لیے اور اس ذمہ داری کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ پورے مہینے اس کا اہتمام کیا جائے، پورے مہینے اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دیکھیے دو الگ الگ سنتیں ہیں، ایک ہے تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل، اور ایک ہے تراویح رمضان میں تو اس کا اہتمام۔ ایک مکمل قرآن تراویح میں سن لینا یہ ایک الگ سنت ہے، اور ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اگر کہیں پر آپ نے 10 دن کی 5 دن کی تراویح پڑھ لی، پورا قرآن کریم سن لیا، تو سنیے کہ ایک سنت ادا ہو گئی، یعنی تکمیل قرآن کی سنت ادا ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے یہ جواز نہیں مل جاتا کہ بقیہ راتوں کو تراویح چھوڑ دے۔ تراویح تو پورے رمضان اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی چل رہی ہے کہ لوگ جو ہے چند دنوں پڑھ کر کے بقیہ دنوں غائب ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ ایک سنت تو ہم نے ادا کر دیا، لیکن دوسری سنت تراویح پورے رمضان پڑھنے کی وہ کب ادا ہوگی؟ جبکہ ہم پورے رمضان اس کا اہتمام کریں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بھائی آپ نے ایک مرتبہ اپنی مصروفیت کے لحاظ سے ترتیب بنا کے پورا قرآن کریم سن لیا، بقیہ راتوں کو آپ اکیلے پڑھ لیجئے، کہیں پر سورہ تراویح ہوتی وہ پڑھ لیجئے، وہ آپ کی اپنی سہولت کے لحاظ سے ترتیب دے سکتے ہیں، اور باجماعت پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ بقیہ راتوں میں چلو بھائی آپ مصروفیت میں مصروف ہیں آپ، تو اکیلے پڑھ لیں، لیکن بہرحال اس کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ رمضان کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ 8 ہے کہ 20 ہے۔ اس سلسلے میں روایتوں کو دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ تو صرف اس کی فضیلت بیان کی گئی، تعداد کو متعین نہیں کیا گیا۔ اب جیسے مبارک مہینہ آتا ہے یہ موضوع ہمارے درمیان چھڑ جاتا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے بارے میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ 20 رکعات تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ البیہقی، امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے السنن الکبریٰ۔ ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں بغیر جماعت کے 20 رکعات پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھا کرتے تھے۔
تو غرضے کے بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ 20 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے، ہمارا کام ہے اتباع کرنا. ہمیں مغفرت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، تو ہمیں ہر کام اتباع کے طور پہ کرنی ہے، یعنی جو چیز ثابت ہو اس طریقے سے ہمیں انجام دینا ہے. تو اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں کرتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 الگ الگ نمازیں، ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے قیام رمضان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا تعلق قیام اللیل یعنی تہجد سے ہے کہ ہمیشہ آپ کا معمول ہوتا تھا کہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، تہجد آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس روایت کا تعلق تہجد سے ہے. رہی بات تراویح کی، تو تراویح کے حوالے سے وہ روایت خاموش ہے. تراویح کا تذکرہ دوسری روایت میں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعات پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور وطر پڑھتے تھے. 20 کی صراحت آ گئی. یہ روایت اسرار الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور احادیث کی قبولیت کے جو درجات ہیں اس درجے میں محدثین کے نزدیک یہ روایت درجہ حسن کی ہے، درجہ حسن کی ہے. اور احادیث حسنہ درجہ حسن کی روایتیں بھی دلیل اور حجت ہوتی ہے. اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت قابل قبول ہوگی اور اس بات کی دلیل بنے گی کہ تراویح کی رکعتیں 8 نہیں بلکہ 20 ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا 2 دن، روایتوں میں اختلاف ہے، باجماعت صحابہ کو آپ نے نماز پڑھائی ہے. ان دنوں آپ نے 20 رکعت کا اہتمام فرمایا. بقیہ دنوں صحابہ کے شوق کو اور اللہ کے نزدیک اس نماز کی محبوبیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھایا، بلکہ صحابہ کو کہا کہ آپ اپنے اپنے طور پہ اکیلے پڑھنے کا اہتمام کریں، کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور امت مشقت میں پڑ جائے. تو آپ کی تعلیم کے مطابق صحابہ نے بھی اپنے اپنے طور پہ اس نماز کو ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا. تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، تراویح 20 رکعتیں ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ صحابی کوئی بات کہیں یا کوئی عمل کریں کہ وہ بات وہ عمل عقل و قیاس سے نہیں کہی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی. تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ صحابہ نے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے. اس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں مرفوع حکمی کہتے ہیں. تو اب تعداد کتنی ہے، نمازوں کی تعداد کی تعیین یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ صحابہ اپنے طور پہ تعیین کر دیں. نمازوں کی رکعتوں کی تعداد تو یہ تو شریعت کا اختیار ہے اس کو متعین کرنا. اب صحابہ نے 20 کو پڑھنے کو اختیار کیا، گویا کہ ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. آپ کی زندگی کو صحابہ نے دیکھا تھا، آپ کے معمولات سے وہ واقف تھے. اس بنیاد پر انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ 20 پڑھا کرتے تھے، آپ کے زمانے میں صحابہ 20 کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے بعد میں بھی صحابہ نے اسی بات پر اجماع کیا کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں. اور کسی بات پر صحابہ کا اجماع ہو جانا، تمام صحابہ کا متفقہ طور پہ اس عمل کو اختیار کرنا اور اس عمل کے صحیح ہونے کو قبول کر لینا، صحابہ کا کسی بات پر اجماع کر لینا، یہ بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خاص طور پہ جب الگ الگ پڑھنے والوں کو ایک جماعت کی شکل دی گئی، کیونکہ اب فرضیت کا اندیشہ نہیں تھا، تو تمام صحابہ کی نظر میں چونکہ پہلے سے یہ بات ذہنوں میں تھی، معمول میں بھی یہ بات تھی کہ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اگر پہلے سے ایسا معمول نہ ہوتا، کوئی نیا کام شروع کیا جاتا ہوتا، تو صحابہ میں اس مسئلے میں آپس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا اور تمام صحابہ کا اتفاق نہیں ہو پاتا۔ کوئی صحابی ضرور کہتے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم کیوں کریں گے؟ تو صحابہ کا متفقہ طور پہ اس عمل کو اختیار کرنا اور اس پر متفق ہو جانا، یہ اجماع صحابہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح ان کی نظر میں بھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وہ یہ ہے کہ 20 رکعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت ہے خبر واحد، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر خبر واحد بھی تلقی بالقبول ہو جائے، یعنی امت اس کو ہر زمانے میں قبول کر لے اور ہر زمانے میں امت کا وہ معمول رہا ہو، تو یہ بھی حجت اور دلیل ہے۔ خلفائے راشدین نے اسی 20 کا اہتمام کیا، ان کے بعد سے ہر دور میں اس کا اہتمام رہا، گویا کہ تلقی بالقبول ہو گیا۔ امت نے ہر زمانے میں اسے قبول کیا اور ہر زمانے میں امت کا یہی معمول رہا، تو امت کا جو معمول اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح کی تعداد، تراویح کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے، 8 نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اللہ کی مغفرت کی تلاش ہے، ہمیں تو اپنے درجات کی بلندی کی تلاش ہے، طلب ہے، اور 20 پڑھ لینے میں زیادہ ثواب بھی ملے گا ہم کو۔ اس لیے ہم پورے رمضان انشاءاللہ یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے، صحابہ کا اسی پر اجماع ہے، تو ہم اس راستے سے اب ہٹیں گے نہیں، ہم بھی 20 رکعات تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اور جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، ان کی مرضی۔ ہم تو خلفائے راشدین کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ تم اس طریقے کو اختیار کرو جس طریقے پہ جو میرا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آ گئی، اور صحابہ کے بارے میں تو کئی روایتیں ہیں، اس لیے ان تمام روایات کی روشنی میں ہم 20 رکعات تراویح کا اہتمام کریں گے، اور 20 ہم سمجھیں گے کہ تراویح کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی تفصیلات ہیں، دلائل ہیں، جس کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات مکمل طور پہ ثابت ہے اور صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت کے طریقے پہ صحابہ کو اس بات کا حکم تو نہیں دیتے تھے، لیکن ترغیب دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو شخص رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ کی بڑی پیاری بات لگی مجھے، انہوں نے کہا کہ انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی قربت کی ایک منزل کو طے کرتا ہے، قربت کی منزل کو طے کرتا ہے۔ یہ سر جھکانا در حقیقت اپنے مرتبے کو بڑھانا ہے۔ تو اب تراویح میں ہم 20 رکعتیں پڑھیں گے، سجدے کتنے ہوں گے اس میں؟ 40 سجدے ہوں گے۔ بتائیے کہ کتنی پیاری نماز، کہ یہ ایک نماز ہمیں قربت کے 40 مراتب طے کرائے گی، قربت کے 40 مراتب ہمیں طے کرائے گی۔ تو ہم یہ سوچ کر کے کہ بھائی ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہماری زندگی بڑی معصیتوں میں گزر چکی ہے، مبارک مہینہ اللہ نے
اس لیے دیا ہے کہ اس مبارک مہینے سے ہم کچھ بن جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، تو ہم اس اہم عمل کو میں غفلت کیوں برتیں گے؟ بلکہ قربت کے منازل کو طے کرنے کا ایک موقع ملا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، اور فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنی مغفرت اور قربت اور درجات کی بلندی کا انتظام کریں گے۔ اس لیے بھائیو، الحمدللہ اکثر مسجدوں میں تقریباً تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں خاص طور پہ کہوں گا، تراویح کو عبادت کے طور پہ ادا کیجیے، اسے بوجھ نہ بنا لیجیے کہ بس کسی طریقے سے پورا کر دینا ہے، کسی طریقے سے اتنی رکعتیں گزار دینی ہے، نہیں، شوق بھی ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اس کے شوق اور اس کے جذبے کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے۔ ایک ہی نماز پڑھنے والے کا ثواب الگ الگ ہوتا ہے، جس کا جیسا شوق ہے، جیسا جذبہ ہے، اسی اعتبار سے اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس کو کوئی بوجھ نہ سمجھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر تیز قرآن پڑھنے والے کی تو حوصلہ افزائی کرنا گا، اور جتنی جلد ہو سکے مکمل کر لینے کی فکر کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کو قرآن کی طرح سننے اور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے حفاظ کو کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو 35 منٹ میں نماز پڑھا دے، 30 منٹ میں نماز پڑھا دے۔ بھائی 10 منٹ 15 منٹ اگر بڑھ کے ہی لگ گیا، بہت تیز پڑھنے میں اور جلدی جلدی فاسٹ نماز پڑھنے میں اور طریقے سے بادب طریقے میں نماز پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کا فرق ہوگا۔ لیکن یہ 15 سے 20 منٹ کو آپ بچا کر کے زندگی میں کون سا بہت بڑا مسئلہ کام کر لے رہے ہیں؟ البتہ نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے کہ اتنی اہم ترین عبادت ہماری بے روح ہو جا رہی ہے۔ ہم قرآن کو ڈھنگ سے سن نہیں پا رہے ہیں، قرآن کو پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور نماز تو ترقی درجات کے لیے ہے۔ ہم بادب طریقے پہ رکوع کرتے، بادب طریقے پہ سجدہ کرتے، بادب طریقے پہ قیام میں توجہ کے ساتھ قرآن سنیں گے تو اس کا جو ثواب ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ جلدی جلدی والی نماز میں وہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جلدی جلدی کی نماز میں تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ہی خراب ہو جائے۔ بہت سی مرتبہ حفاظ جلدی جلدی کے چکر میں ایسا پڑھ دیتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت اچھی تلاوت کے ساتھ تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام ہو، اور اس کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس نماز کو بوجھ کے طور پہ نہیں بلکہ اللہ کی ایک نعمت کے طور پہ ہم ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے تراویح میں حالت نماز میں قرآن سننے کا اہتمام ہو۔ بہت سے لوگ تراویح میں نماز ہوتی رہتی پیچھے بیٹھے رہتے، اور جہاں امام صاحب رکوع میں جاتے رہتے جلدی سے آ کر کے شامل ہونے کی کوشش کرتے۔ یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس کو بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ منافقانہ طریقہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہم بہت نقصان کر رہے ہیں اس میں۔ مکمل تکبیر تحریمہ کو پاتے ہوئے حالت نماز میں قرآن سننا، یہ تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل ہے۔ جتنا ہم نے بغیر نماز کے سن لیا وہ تراویح میں قرآن کے مکمل کرنے میں شمار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ تراویح کو باادب طریقے پہ نماز کے ادب کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس میں قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنا ہے اور قرآن کی طرح سننا ہے۔ چاہے 10 منٹ بڑھ کے لگ جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ ہم کہاں کتنی مجلسوں میں کہاں بیٹھے بیٹھے یعنی کتنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا اگر محاسبہ کریں تو ہماری زندگی میں ہمارا بڑا حصہ تو لایانی چیزوں میں گزر گیا ہے۔ کم سے کم یہ جو قیمتی اوقات ہیں ان کو تو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے اس بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو ہم اچھی طرح سننے کا اہتمام کریں گے۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد میں بھی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور مجھے بتا رہے تھے گزشتہ تو دل باغ باغ ہو گیا
کہ تقریباً 50 سال کا ایک مسلسل سلسلہ رہا اپنے متولی صاحب کا یہاں پہ کہ انہوں نے پابندی سے قرآن کریم کو سنایا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت عظیم ترین قابل رشک نعمت ان کو ملی ہے کہ ایک مصلی پر ایک مسجد میں آدمی اتنے سالوں تک مسلسل تراویح پڑھایا ہو۔ اللہ اکبر، یہ قابل رشک نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کو باقی رکھے اور مزید اپنی نعمتوں سے نوازے۔ تو ہم سب اس کا اہتمام کریں گے بھائیوں پہلے دن سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیے رمضان یوں ایسا مہینہ نہیں کہ یوں ہی گزار دیا جائے۔ رمضان کا ایک وقت قیمتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنی مصروفیات دنیاوی کاروبار کی اس کی سال بھر تو ہم نے اس میں لگا دیا، یہ ایک مہینہ عبادت کے لیے خالص کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس مبارک مہینے میں بازار کم سے کم جائیں گے، اس مبارک مہینے میں ہم دنیاوی کاموں میں کم سے کم لگیں گے، اس مبارک مہینے کو خاص کریں گے ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اس مبارک مہینے کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو ہم عبادات پہ گزاریں گے۔ اور اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اذان سنتے ہی مسجد آنے کا اہتمام ہو، نماز سے پہلے نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں رہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام ہو، تہجد کی صبح میں سحری کے وقت صحیح وقت پہ اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام ہو اور سحری کا اہتمام ہو۔ اور انہی اہتمام کے ساتھ نفس کو بھوکا رکھ کر کے نفس کی تربیت بھی مقصد رمضان ہے۔ اب ہم رمضان مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا کر کے ہماری تربیت کرنا چاہا تاکہ ہمارے اندر سے نفس امارہ کمزور پڑ جائے اور ہمارے اندر نیکیوں کا مزاج بن جائے، نیکیوں کا جذبہ ہمارا غالب آ جائے۔ لیکن اس مبارک مہینے میں ہم کھانے پینے کے اوقات کو چینج کر دیتے ہیں، صرف افطار میں اتنا کھا لیا کہ اب تراویح پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، حریص کے کٹورے ہم سے چھوٹ نہیں رہے ہیں، سحری میں اتنا کھا لیا کہ پورے دن کھانے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت زیادہ کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ بھی مقصد رمضان میں ایک گناہ رکاوٹ ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کے استفادہ کر سکتے ہیں، کیجئے، لیکن بالکل اپنے آپ کو رمضان میں کھانے پینے میں ہی لگا کے مت رکھ دیجئے، مقصد رمضان پر نظر رکھیے۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین بیماری جو اپنی قوم میں پیدا ہو چکی ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ پورے دن سوتے رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ فجر کے بعد جب سوئیں گے تو 1 بجے تک 2 بجے تک سو رہے ہیں۔ یہ طریقہ بھی قابل اصلاح ہے۔ رات بھر جگے رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ معمول ایسا بنائیے کہ ہم تراویح پڑھیں گے، جا کر کے سوئیں گے، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، پھر تہجد میں اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، پھر کچھ اللہ کی سے دعائیں کریں گے، پھر سحری کھا کر کے پھر نماز پڑھ کے کچھ دیر آرام کریں گے، لیکن دن کو دن رکھیں گے۔ دن کو اللہ نے محنت کے لیے بنایا ہے، دن کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مصروفیات کے لیے بنایا ہے۔ کچھ نہیں تو آپ ان اوقات کو بچا کے دن میں تلاوت بھی گزاریے۔ لیکن رمضان میں جو ہماری بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، پورے دن جو لوگ سوتے رہتے ہیں، یہ بھی قابل اصلاح چیز ہے۔ اپنی زندگی کو اسلامی طرز پہ لائیے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔